اللہ اللہ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز پارہ نمبر 14 سٹارٹ کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے ہے سورہ الحجر۔ سورہ الحجر جو ہے یہ مکی سورہ ہے، اور اس الحجر سے مراد قوم سمود ہے۔ ہجر ان کا مرکزی شہر تھا، اس لیے اس کا نام الحجر رکھا گیا۔ اس سورہ کا موضوع کافروں اور جھٹلانے والوں کو اس خوفناک انجام سے خبردار کیا جائے جس کی طرف وہ غفلت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ محض حیوانوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، اور کھانا پینا، عیش کرنا، کوئی غور و فکر نہیں، زندگی کی مہلت ختم ہونے والی ہے۔ تو اللہ بتاتا ہے کہ پھر انہیں اپنا انجام جو ہے یہ معلوم ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی۔ بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم ہم کر دیا ہوتا۔ چھوڑو انہیں، کھائیں پئیں، مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھے ان کو جھوٹی امید۔ عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی۔ کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کر کیوں نہیں آتا؟ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے۔ وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں، اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح سلاخ کے مانند گزارتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ قدیم سے اس قمائش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے کہ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے تب بھی وہ یہی کہتے کہ یہ ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ سورہ کے آغاز میں ہی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ کھول کھول کر بیان کر دینے والی کتاب ہے، یعنی اس میں بہت مضامین جو ہیں بہت واضح طریقے سے بیان کیے گئے ہیں کہ عنقریب وہ وقت آ جائے گا کہ یہ کلام قبول نہ کرنے والے پچھتائیں گے، یعنی یہاں پہ اسلام کے غلبے کی بشارت دی گئی ہے۔ کفار کا رویہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت گستاخانہ تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون کہتے تھے اور فرشتوں کے نزول کا مطالبہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتے تو تب نازل ہوتے ہیں جب تبلیغ کی حجت پوری ہو جاتی ہے، اور کسی قوم کی مہلت ختم ہونے پر عذاب نازل کرنا جو ہے نا وہ مقصد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں کے نزول کا مطالبہ نہ کرو، اس کتاب پر غور و فکر کرو جو ہم نے نازل کی ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے، ہم اس کے نگہبان ہیں۔ یعنی گویا وہ عذاب مانگ رہے ہیں اور اللہ ان کی ہدایت چاہتا ہے۔ ہمارے لیے قابل غور ہے یہ چیز کہ ہمارا رویہ کیا ہے۔ اب قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے اس حوالے سے دیکھا جائے تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں اس پر غور کرنا ہے، تو ہم نے اس کا حق ادا کرنا ہے، اس کو اپنی ذات، اپنے گھرانے، اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں نافذ کرنے کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہے۔ رہے وہ لوگ جو کہ ہٹ دھرم ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ہم ان پر آسمان کے دروازے کھول دیں اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے لگیں تو پھر بھی کیا کہیں گے کہ یہ جادو ہے۔ یہ اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو نہ ماننے والے مفاد پرست انسان جو ہیں ان کی یہاں پہ تصویر کشی کی گئی ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا، اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا۔ کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سنگن لے لے، اور جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی، اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو۔
کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں۔ بارآور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی بھی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو۔ زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں۔ پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں۔ یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اب آیت نمبر 17 سے 25 تک اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو خوبصورت انداز میں مزین کیا ہے اور شیطان کی حباستوں سے اسے محفوظ کر دیا ہے۔ پھر زمین میں اللہ تعالیٰ نے اسباب معیشت فراہم کیے ہیں۔ رزق کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انسان کو عارضی طور پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی چیز کا وارث اگر بناتا ہے، انسان کیا سمجھتا ہے؟ بس وہ جو انسان ہے نا وہی بس اسی کا دائمی مالک ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود ہر چیز کا وارث ہے۔ اگر ہم اس پر غور کریں تو یہ بہت ہی اہم آیت ہے کہ جب سے انسان دنیا میں آیا ہے ہر شخص کیا کہتا ہے؟ یہ زمین میری ہے، یہ گھر میرا ہے۔ ایک ایک فٹ کے ٹکڑے پر لڑائیاں ہوتی ہیں، ہر نسل آ کر پیسے دے کر زمین خریدتی ہے اور پھر وہ چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلی نسل آتی ہے، پھر وہ خریدتی ہے، اور اسی طرح سے نسل در نسل ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کے وارث ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ہم ہی سب کے وارث ہیں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو انسان کھاتا ہے کہ ہم مالک ہیں، جبکہ ہم مالک نہیں ہیں۔ ہر چیز ہمارے پاس ایک امانت ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ وارث تو ہم ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس وراثت کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ اس حکیم و علیم اللہ کے ہاتھ میں زندگی بھی ہے اور موت بھی ہے، اسی کی طرف سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ زندگی کی جو مہلت میسر ہے اس کو درست طریقے سے استعمال کیا جائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا۔ اچھا، یہاں پہ نا ہمیں ہماری اوقات نظر آ رہی ہے، ہمیں ہماری اوقات پتہ چل جاتی ہے۔ پیچھے بتایا نا انسان میں جو کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہر چیز کا وارث تو میں ہوں۔ تو یہ ہماری جو میں ہے نا وہاں پہ ختم ہو جانی چاہیے۔ ہمارا فائدہ اور ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ جو اصل مالک ہے اس کی ملکیت کو تسلیم کیا جائے، اور پھر اس کی جو ملک ہے اس کو اسی طریقے سے استعمال کیا جائے، اور آگے اس کے احکامات جو ہیں ان کے مطابق اسی طرح چلا جائے جو جیسے جیسے اس نے حکم دیا ہے، تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ ساتھ ہی ہمیں ہماری وہ ساتھ ہی اگلی آیات میں اوقات بھی بتا دی گئی۔ کس چیز سے بنے ہو تم؟ کس چیز کا غرور ہے؟ کس چیز پہ تکبر کر رہے ہو؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے آگ کی لپیٹ سے ہم پیدا کر چکے تھے۔ انسان کو کس چیز سے بنایا ہے؟ قرآن پاک یہاں پر نا صاف صاف اس چیز کی تصریح کرتا ہے۔ انسان حیوانی منازل سے ترقی کرتا ہوا بشریت کی حدود میں نہیں آیا۔ یہ جو نئے دور کے ہیں نا، ڈارون نے جو بنایا ہوا فلسفہ، اور جو لوگ اس سے متاثر ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ قرآن اس چیز کو قرآن ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی جو ابتدا ہے براہ راست یہ اراضی مادوں سے ہوئی ہے۔ یہ زمین کی جو مٹی ہے نا اسی سے انسان کو پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سلسال من حماء مسنون، یعنی عربی زبان میں حما جو ہے ایسی سیاہ کیچڑ کو کہتے ہیں جس کے اندر بو پیدا ہو چکی ہوتی ہے، اور کہہ لیں کہ اس کے اندر سے اس کا خمیر اٹھایا ہے۔ ایسے ہی متغیر جو ہے نا، ایسی سڑی ہوئی مٹی یعنی جس میں سڑنے کی وجہ سے چکنائی پیدا ہو جاتی ہے، اور مصور یعنی کالم میں ڈھالی ہوئی جس کو خاص صورت دے دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاءٍ مَّسْنُونٍ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ اچھا، سموم کس کو کہتے ہیں؟ گرم ہوا کو، اور نار کو سموم کی طرف نسبت دینا، یعنی اللہ نے جب بتایا نا کہ اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ سموم بیسیکلی قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ جن جو ہے نا یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں،
اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں سے کیا کہا کہ جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر جو روح پیدا کی گئی ہے، جو روح پھونکی گئی ہے، وہ دراصل صفات الہی کا ایک عکس ہے یا پرتو ہے. حیات، علم، قدرت، ارادہ، اختیار، یہ ساری صفات جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں نا، ان کے مجموعے کا ایک ہی نام ہے روح. یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک ہلکا سا پرتو ہے جو اس پر ڈالا گیا ہے، اس حاکی جسم پر ڈالا گیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. اب یہ سارا جو واقعہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے آدم کو تخلیق کیا اور اس کے بعد کا پورا جو معاملہ ہے نا، وہ سارا اس میں بیان ہوا ہے. رب نے پوچھا، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اس نے کہا، میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے. رب نے فرمایا، اچھا تو نکل جائے یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے. اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے. لعنت کیا ہوتی ہے؟ لعنت یعنی اس کے بارے میں فرمایا کہ قیامت تک تو ملعون رہے گا، اس کے بعد جب روز جزا قائم ہوگی پھر تجھے تیری نافرمانیوں کی سزا دی جائے گی. اور شیطان لفظ جو ہے نا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے جو بالکل مایوس ہو چکا ہو، یعنی جس کے بارے میں ہو کہ اس کو کبھی بھی اس پر رحمت نہیں کی جائے گی. اور لعنت جو ہے نا، یہ بیسیکلی اس کا یہی مطلب ہے کہ کسی کو مطلب لعنت کسی پر بھیجنا کہ وہ اللہ کی رحمت اس پر بالکل اس سے دور ہو جائے، اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہ ہو. اس نے عرض کیا، میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جب کہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا، اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے. وہ بولا، میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا. کس کے بارے میں فرمایا؟ یعنی کہ انسان کو، کیونکہ اس نے کہا جس طرح تو نے اس حقیر اور کمتر مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دے کر مجھے مجبور کیا نا تیرا حکم نہ مانوں، اسی طرح میں انسانوں کے لیے بھی دنیا کو ایسا دل فریب بنا دوں گا کہ یہ سب اس سے دھوکہ کھا کر تیرے نافرمان بن جائیں گے. ابلیس کا مطلب کیا تھا کہ میں زمین کی زندگی اور اس کی لذتوں، اس کے عارضی جو فائدے ہیں، عارضی منافع ہیں، ان کو انسان کے لیے ایسا خوشنما بنا دوں گا کہ وہ خلافت اور اس کی ذمہ داریوں، آخرت کی باز پرس کو بھول جائیں گے، خود تجھے بھی یا فراموش کر دیں گے، تجھے یاد رکھنے کے باوجود تیرے احکام کی خلاف ورزیاں کریں گے. یہ جو قصہ آدم اور ابلیس سے بیان ہو رہا ہے نا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا تو مردود ٹھہرا. اسے آدم پر غصہ آیا تو کیا کہا اس نے؟ میں بھی انہیں بہکاؤں گا، غلط اعمال کو ان کے لیے خوشنما بناؤں گا، زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک مہلت دینے کے بعد فیصلہ سنایا کہ اللہ کے جو حقیقی بندے ہیں نا، ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، تیرا کوئی بس نہیں چلے گا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے. وہ بولا، میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو. اللہم اغفر لی واختر لی. ہمیں یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، یا اللہ ہمیں تو اپنے لیے چن لے، ہمیں خالص کر لے، ہمیں چھانٹ لے، کیونکہ صرف شیطان کا وار ان بندوں پر ہی نہیں چل پائے گا نا جو خالص ہیں اللہ کے لیے. تو فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا جو مجھ تک پہنچتا ہے. بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر ہی چلے گا جو تیری پیروی کریں گے، اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے. اب جہنم کی وعید کن کے لیے؟ ظاہر ہے جو شیطان کو فالو کریں گے. یہ جہنم جس کی وعید پیروان ابلیس کے لیے کی گئی ہے، اس کے 7 دروازے ہیں. ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے. بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر. ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے. وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے. انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے. اچھا ساتھ ہی فرما دیا ہے کہ اے نبی میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے. یہ جو قصہ آدم اور ابلیس سنایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو قیامت تک کے لیے مہلت دی ہے،
اور پھر کیا فیصلہ سنایا؟ اللہ کے حقیقی بندوں پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا، اور جو شیطان کے پیروکار بنیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو پھر ساتھ ہی بتایا کہ جہنم جو ہے اس کے 7 دروازے ہوں گے۔ جہنم کے یہ 7 دروازے گویا اس کے وہ 7 مختلف ٹھکانے ہیں جس میں مختلف گناہ کرنے والے لوگ داخل ہوں گے۔ سب سے نیچے ٹھکانہ جو ہے یہ منافقین کے لیے ہوگا۔ جہنم سے بچنا، جہنم کے بارے میں علم حاصل کرنا، شیطان سے اللہ کی پناہ لینا ضروری ہے۔ جب تک کسی چیز کے بارے میں ہمیں علم نہیں نہ ہوتا ہم اس سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، تو اس لیے اس کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جن کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے انہیں شیطان گمراہ نہیں کر سکتا۔ جو تقوی والے ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، وہ جنتوں میں داخل ہوں گے سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اہل جنت میں شامل فرما لے، ان میں شامل فرما لے جن سے اللہ تعالی راضی ہو، اور جو اللہ کے خاص بندے ہیں اللہ تعالی ان میں ہمیں شامل فرما لے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سابقہ تاریخی واقعات کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور انہیں ذرا ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ، جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر، اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ اب یہ جو ڈرنا ہے یہ پیچھے ہم لوگ سورہ ہود میں بھی یہ واقعہ پڑھ چکے ہیں نا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ڈرنا جو تھا یہ اس طرح کا ڈرنا نہیں تھا جیسے ایک عام انسان کا ڈرنا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس بات پہ کہا؟ کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ دونوں نوجوان جو آئے ہیں، جو مہمان آئے ہیں، اور کیونکہ انہوں نے بھنا ہوا گوشت ان کے سامنے رکھا، انہوں نے کھانے سے انکار کیا، ہاتھ آگے بڑھانے سے انکار کر دیا، تو حضرت ابراہیم کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ دونوں فرشتے ہیں، لیکن ڈر اس بات پہ لگ گیا تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی عذاب دے کے نہ بھیجا ہو، یا میرے جو بستی والے ہیں، میرے علاقے کے لوگ ہیں، میری قوم کے لوگ ہیں، ان سے کوئی خطا نہ ہو گئی ہو، میرے گھر والوں سے کوئی خطا نہ ہو گئی ہو۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ بڑا خوبصورت سا تھا۔ وہ اللہ سے انتہائی محبت رکھنے والے، اللہ پہ بے حد بھروسہ رکھنے والے، اور اللہ کی ناراضگی سے بہت ڈرنے والے تھے، تو اسی لیے وہ ڈر گئے۔ انہوں نے جواب دیا، کیا فرشتوں نے جواب دیا کہ ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی گئی ہے۔ ابراہیم نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح، یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا، جواب دیا، ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو۔ ابراہیم نے کہا، اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ پھر اے فرستادگان الہی، وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ وہ بولے، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط کے گھر والے مستثنیٰ ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی۔ پھر جب یہ فرستاد لوط کے ہاں پہنچے تو اس نے کہا، آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے۔ ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اتنے میں شہر کے لوگ مارے خوشی کے بے تاب ہو کر لوط کے گھر چڑھ آئے۔ لوط نے کہا، بھائیو، یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے، کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو؟ لوط نے عاجز ہو کر کہا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، تیری جان کی قسم اے نبی، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے، آخر کار پھوٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں، اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے، اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں۔ اور ایکا والے ظالم تھے تو دیکھ لو ہم نے بھی ان سے انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں۔ ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے۔ وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے۔
آخرکار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے ہی آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ یہاں تک جو ہے سارا ذکر اللہ تعالیٰ نے سابقہ تاریخی واقعات کی طرف یہاں متوجہ کیا ہے۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ان قصوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کئی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتایا ہے کہ ان کو انتہائی بڑھاپے کے باوجود اولاد دی جاتی ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم ان کی بیوی سمیت تباہ کر دی جاتی ہے، لیکن حضرت لوط کو ان کے دیگر اہل خانہ سمیت بچا لیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، اصحاب الحجر کا ذکر ہے کہ جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، ان کی طرف اشارہ کر کے اللہ رب العزت نے چوکنا رہنے کا حکم دیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر فرشتے حق کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور پھر ان لوگوں کو ایک لمحے کی مہلت نہیں دی جاتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا ہے، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لیں۔ یقیناً آپ کا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ۔ انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو، اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ بردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے۔ تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو۔ تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں۔ ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔ اب سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو انعام فرمایا، آیت نمبر 87 میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں۔ آپ کو قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ بار بار دہرائی جانے والی آیتوں سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن بھی کہا گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ ہم مسلمان جو ہیں، ہمارے لیے یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے، کاش ہم اس کو سمجھ سکیں اور جان سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو جو کچھ دیا ہے یہ سب عارضی ہے۔ یہاں پر نصیحت کی گئی ہے کہ قرآن پاک کی قدردانی کرو، اور عظیم نعمت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرو۔ دنیا کے مال کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا۔ یہ دنیا جو ہے اس کے مقابلے میں انتہائی حقیر ہے جو دولت ہم نے آپ کو دی ہے۔ دنیا کی دولت جو ہے یہ تو قبر تک بھی نہیں جائے گی۔ اگر ہم نے قرآن پاک کو صحیح پڑھا ہوگا، اس کا حق ادا کیا ہوگا، تو یہ قرآن قبر میں بھی ہمارا مونس ہوگا، اور پھر اس کے بعد آخرت تک درجات کو بلند کرنے والا ہوگا۔ قرآن وہ چیز ہے جو قوموں کو اٹھانے والی، قوموں کو سر بلند کرنے والی، ان کو اندر تک بدلنے والی چیز ہے۔ اس لیے اس سے تعلق جوڑنا، اس خزانے کو سمجھنا ہے کہ پچھلی سورہ میں جو کہا گیا تھا نا کہ جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ، یہاں پر ذکر ہے کہ اس کی طرف متوجہ رہنا، اس سے وابستہ رہنا، یہ چیز نجات کے لیے ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ دراصل اللہ کے دامن سے وابستہ رکھنے والی سورہ ہے، اور اگر ہم اس کا حق ادا کریں ہم اللہ سے ہمیشہ جڑے رہ سکتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی حکم دیا کہ مومنین کے ساتھ بھی رہیں۔ فرقہ پرستی کرنے والوں، قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ ضرور حساب لے گا۔ مشرکین جو آپ کا دل دکھاتے ہیں ان کی خبر لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ آپ آخری گھڑی تک حق بیان کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
قرآن کی ان تمام نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں سورہ الحجر مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ النحل شروع ہو رہی ہے۔ سورہ نحل جو ہے، نحل سے مراد شہد کی مکھی ہے، اور اس سورہ میں کیونکہ شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے تو اس سورہ کے جو نام ہے اسی وجہ سے اسی نسبت سے رکھا گیا ہے۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون جو ہے وہ بھی توحید، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، آخرت اور وحی الہی کے عقائد کے بارے میں ہے۔ جس وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، کفار کی مخالفت عروج پر تھی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بار بار کہتے تھے کہ لے آئیں وہ عذاب جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار وعدہ کرتے ہیں۔ اسی لیے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے کفار کی حرکتوں کا نوٹس لے لیا ہے، اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے، یعنی اللہ نے اب ان کو رسوا کرنے کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آ گیا اللہ کا فیصلہ، اس کے لیے جلدی نہ بچاؤ۔ پاک ہے وہ اور بالا اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے سے نازل فرما دیتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، لہٰذا تم مجھ ہی سے ڈرو۔ اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہ بہت بالا اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا، اور دیکھتے دیکھتے وہ ایک صریح جھگڑالو ہستی بن گیا۔ اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی، اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی۔ ان میں تمہارے لیے جمال ہے جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو۔ وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جان فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے۔ وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے، اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی سٹارٹنگ میں ہی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی حرکتوں کا نوٹس لے لیا ہے جو وہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کا مطالبہ کرتے تھے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے، یعنی اللہ نے اب ان کو رسوا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ ہی فرما دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا تم مجھ ہی سے ڈرو۔ یعنی کہ ہماری زندگی کے یہ جو رویے ہیں، ہم دوسروں کے ڈر سے اللہ کی اطاعت چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں توجہ دلائی گئی ہے اللہ سے ڈرو، اللہ کے ڈر سے نافرمانیاں اور دوسروں کی اطاعت چھوڑ دو۔ وہی اللہ ہے جو وہی نازل فرماتا ہے، زمین و آسمان کا خالق ہے، اور انسان کو حقیر نطفے سے پیدا کیا، لیکن ساتھ ہی بتا دیا یہ انسان جو ہے اسی خالق اور مالک کے سامنے جھگڑالو بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نشانی کے طور پر یہاں جانوروں کا تذکرہ ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت سورہ مبارکہ ہے اور انتہائی خوبصورت اس کا انداز بیان ہے۔ ابتدا میں آپ دیکھیں نہایت ہی شفیق اور رحیم اللہ نے اپنی نعمت کے طور پر مختلف جانوروں کا ذکر کیا ہے، دعوت فکر دی ہے کہ ان جانوروں سے انسان دودھ، گوشت، کھال سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ ان کے بالوں سے انسان لباس اور خیمے بھی بناتے ہیں، اور سواری کے لیے بھی یہ جانور استعمال ہوتے ہیں۔ ان کے ذریعے دنیا کا حسن اور جمال بھی قائم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خچر اور گھوڑے وغیرہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان کو بالخصوص بار برداری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ ایسا بوجھ ڈھوتے ہیں جو تم خود نہیں اٹھا سکتے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بہت ساری چیزیں اللہ پیدا کرے گا جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے جو آج اپنے لیے سواری اور بار برداری کے لیے جو کچھ ایجاد کر لیا ہے، گاڑیاں، جہاز وغیرہ، یہ شاید اس چیز کی پہلے سے پیش گوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی قدرت کاملہ کا کرشمہ قرار دیا ہے، اور پھر آئندہ کے لیے بھی ہمیں نہیں پتہ کہ آئندہ آنے والے وقت میں اس ضمن میں مزید کتنی ترقیاں ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے نا کہ یہ ساری نعمتیں تو اللہ دیتا ہے، لیکن جس مالک نے یہ سارے انتظام کیے ہیں سیدھی راہ بتانا بھی اسی کی ذمہ داری ہے، تو جو سیدھا راستہ وہ بتاتا ہے اس کو بھی تسلیم کرو، اس سے ہدایت اور صراط المستقیم کی دعائیں مانگو، اس کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلو۔ اللہ